السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ چلیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سسی کو واقعی روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ محمد چودھری جو کچھ کماتا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ مہمان نوازی پر خرچ کرتا، باقی سسی کے حوالے کر دیتا۔ اس سے سسی کا ہاتھ خوب کھلا ہوا تھا، وہ خوب اللے تللے کرتی تھی۔ محمد چودھری اس کا ہاتھ کبھی نہ روکتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے اور تھا ہی کون؟ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اپنا خون دے کر ننھی سی جان کو جوانی تک پالا تھا۔ دلاری دوسرے ہی دن مشک وغیرہ کے مسافر کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے آ گئی۔ چل سسی، میں سب کچھ معلوم کر آئی ہوں، دلاری نے آتے ہی کہا۔ سسی نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کہاں چلوں؟ کیا معلوم کر کے آئی ہے تو؟ ارے کل بات نہیں ہوئی تھی؟ دلاری بے تکلفی سے بولی۔ وہ سوداگر سرائے میں ٹھہرا ہے، پوری سرائے میں خوشبو کے جھونکے چل رہے ہیں۔ اچھا، وہ مشک و عنبر کا سوداگر پنو؟ سسی نے دلچسپی ظاہر کی۔ کیسا ہے وہ؟ دلاری تنک کر بولی۔ کان کھول کے سن لے سسی، میری شادی ہونے والی ہے، میرا مرد لاکھوں میں ایک ہے، میں کیوں دیکھوں کون کیسا ہے؟ پھر ذرا رک کے بولی، اگر تجھے پسند آ جائے تو کچھ بات چلاؤں؟ خدا غارت کرے تجھے، کیوں مجھے بدنام کر دے گی؟ سسی بگڑ کر بولی۔ کسی نے سن لیا تو آفت آ جائے گی۔ آفت آ جائے گی؟ تجھے شادی نہیں کرنی ہے کیا؟ دلاری نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ چپ کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ کاہے کا جواب دوں؟ کیا جواب دوں؟ یہی کہ کیا تجھے شادی نہیں کرنی؟ کرنی ہے، مگر اگر شادی کرنی ہے تو پھر اگر مگر پنو اچھا جوان ہے، اگر تجھے پسند ہو تو۔ اسی طرح دونوں سہیلیاں باتیں کرتے کرتے پنو تک جا پہنچیں۔ پھر دلاری نے خود ہی تعارف کرایا۔ میرا نام دلاری ہے، دلاری نے بے تکلف بتایا۔ پنو نے چونک کے نظریں اوپر اٹھائیں۔ دلاری نے پھر بولنا شروع کیا۔ میرا نام دلاری ہے اور یہ میری سہیلی، اس کا نام سسی ہے۔ سسی کے نام پر پنو اپنی جگہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ سسی ہیں، محمد چودھری کی بیٹی؟ پنو نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں سسی کے سراپا پر اٹک کے رہ گئیں۔ یہ شاید محمد چودھری کی بیٹی ہیں۔ دوسری طرف دلاری اور سسی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ دلاری نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم پنو ہو، مشک بیچنے والے، مگر تم مشک بیچتے ہو کہ دوسروں کے باپ دادا کے نام پوچھتے ہو؟ پنو نے لاپرواہی سے دلاری کو دیکھا، پھر اس کی نظریں سسی پر اٹک کے رہ گئیں۔ دلاری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے گھور کے سسی کو دیکھا، مگر وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سسی کی نظریں ایک دم پنو کے چہرے پر اٹک کے رہ گئی تھیں۔ دلاری نے سسی کو تو اس کے حال پہ چھوڑا اور پنو پر برس پڑی۔ او سوداگر زادے، تم مشک بیچتے ہو کہ کنواری لڑکیوں کو تاکتے پھرتے ہو؟ دلاری کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ پنو سہم گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس نے دیکھا کہ خود سسی کی نظریں پنو کے سراپے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بہانہ کریں، آخر اسے کہنا ہی پڑا، سسی ہوش میں آؤ، کہاں کھو گئی ہو؟ دلاری نے پنو کو چھوڑ کے سسی کی ٹانگ لی۔ اسے سسی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ دلاری کی ڈانٹ پر سسی گھبرا گئی اور بھیگی بلی بن کے بولی، مجھے معاف کر دو دلاری۔ سسی نے بھی معذرت پیش کی۔ دلاری کو ہنسی آنے لگی۔ چلو واپس چلیں دلاری، سسی دھیمی آواز میں بولی۔ آئیں کس لیے تھیں؟ مشک نہیں لینا ہے؟ دلاری کی ہنسی نکل گئی۔ اگر اجازت ہو تو یہاں سوداگر کی کچھ مزاج پرسی کروں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سسی نے فوراً پنو کی حمایت کی۔ کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے۔ میں پوچھتی ہوں کہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نام کس نے بتایا انہیں؟ دلاری نے سسی سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے کہاں سنا ہے؟ دلاری پنو کے سر ہو گئی۔ میں بتاؤں تو برا تو نہیں مانو گی دلاری؟ پنو نے آئندہ کے فتنے سے بچنے کے لیے پیش بندی کی کوشش کی۔ اچھا، تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہو گیا؟ دلاری آپے سے باہر ہو گئی۔ تم مشک بیچتے ہو کہ لڑکیوں کے نام پوچھتے پھرتے ہو؟ بگڑ کیوں رہی ہو دلاری؟ پنو نے سنبھل کے کہا۔ ابھی تم نے خود ہی بتایا ہے اپنا نام، مجھے اب پوچھ رہی ہو کہاں سے معلوم ہوا؟ سسی نے پنو کی حمایت کی۔ ہاں دلاری، تم نے ابھی تو بتایا تھا نام۔ اچھا، تو تم بھی حمایت کرنے لگی سوداگر کی؟ کب سے جانتی ہو اسے؟ دلاری سسی پر برس پڑی۔ پنو کو سسی کی طرف سے شے ملی تو فوراً بولا، دیکھو دلاری، تمہارا نام تو مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، یعنی تم نے خود ہی اب مجھے اپنا نام بتایا ہے۔ دلاری نے بات کاٹی۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں سسی اور اس کے باپ کا نام کہاں سے معلوم ہوا؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں تمہیں، پنو سنبھل کے بولا۔ سسی کا نام مجھے کسی نے
نہیں بتایا، بلکہ یہ تو پورے سندھ میں مشہور ہے۔ محمد چودھری کو کون نہیں جانتا، وہ بھنبور کے سب سے بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے قافلوں کے قافلے سردار کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہی سردار جب اپنی بستیوں میں پہنچتے ہیں تو محمد چودھری کے مہمان نوازی اور ان کی چاند جیسی بیٹی سسی کی تعریف ضرور کرتے ہیں۔ سسی کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور باتیں سننے والا سسی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم بھی سسی کا نام سن کے بے چین ہو گئے تھے؟ دلاری نے منہ پھاڑ کے دریافت کیا۔ پنو نے چور نظروں سے سسی کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولا، سچ پوچھو دلاری، یہ بات اصل میں یہی ہے۔ میں نے جس دن سسی کے حسن کا چرچا سنا، اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں بھنبور ضرور جاؤں گا اور وہاں جا کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ اور دلاری نے ایک قدم آگے بڑھا کے سسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چل سسی چلیں۔ سوداگر مسافر ہوتے ہیں، پردیسی ہوتے ہیں، اور پردیسیوں سے ملنا اپنے دل کو روگ لگانا ہوتا ہے۔ اور دلاری سسی کا ہاتھ کھینچتی ہوئی واپس ہوئی۔ پنو نے آواز لگائی، پھر کس وقت آنا دلاری، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تجھے کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ دلاری نے واپس ہوتے ہوئے پوچھا۔ سسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا، بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی، ٹال گئی۔ دوسرے دن دلاری سسی کے پاس گئی تو اس کا حال ہی بگڑا ہوا تھا۔ سر جھاڑ، منہ پہاڑ، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر جاگی ہو۔ تجھے کیا ہوا سسی؟ دلاری گھبرا گئی۔ کچھ بھی نہیں، سسی نے ٹالا، بس یہی سر میں درد ہو گیا تھا تو چاچا کو بتایا ہوتا، کوئی دوا منگائی تو نے؟ دلاری نے محبت سے پوچھا۔ دوا کاہیں کی، کوئی مرض بھی تو ہو۔ ارے بھولی، تیرا چہرہ فاق ہے، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور کہتی ہے کہ کوئی مرض ہی نہیں۔ سسی نے کچھ جواب نہ دیا، پھر وہ کیا جواب دیتی؟ دلاری نے مشورہ دیا، تو مرض بڑھا لے گی، میں جا کے چاچا سے بات کرتی ہوں، وہ گھر نہیں ہیں، دریا پر گئے ہیں، سسی نے بتایا۔ پھر سسی کی چارپائی پر دلاری بیٹھ گئی اور پیار سے بولی، لا میں تیرا سر دبا دوں۔ کیا رات بھر جاگتی تھی؟ اور دلاری نے اسے محبت سے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں، نیند نہیں آئی تھی رات بھر۔ سسی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تو وہاں نہیں جائے گی؟ دلاری نے قدرے سخت مگر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں؟ کدھر؟ کس کے پاس؟ وہاں سوداگر کے پاس۔ سوداگر مشک اور پھر خود ہی شرما گئی۔ ہوں، تیرا دل پھر وہاں چلنے کو کہہ رہا ہے؟ کل کچھ خریدا ہی نہ تھا میں نے، تو کہنے تو میں بھی ساتھ چلوں، تو کہے تو میں بھی ساتھ چلوں، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ دلاری کا دل بھی جانے کو کر رہا تھا۔ اس طرح دونوں ہنستی بولتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی پنو کے پاس پہنچ گئیں۔ پنو برآمدے میں کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ دلاری نے چھیڑا، دیکھ وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور سسی واقعی شرما گئی اور شرم سے دوہری ہو گئی، اور پنو بڑھ کے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہم بن بلائے آ گئے ہیں، آپ کو ناگوار گزرا؟ ایک تو مہربانی، پھر معذرت۔ اور پنو کا جیسے گلا خشک ہونے لگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تو شاید زیادہ موزوں ہوتا۔ دلاری نے پنو کو چھیڑا۔ پنو کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں صبح سے انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ ان دونوں کو اپنے حجرے میں لے گیا۔ دیکھو میاں سوداگر، میں بات کھری کہتی ہوں، چاہے تمہیں برا کیوں نہ لگے۔ دلاری نے پنو کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ میں بالکل برا نہیں مانوں گا، جو تمہارے دل میں آئے کہہ ڈالو۔ پنو کو اس کی بات سے بے اختیار ہو گیا۔ پہلے تم اپنے دل کی بات کہو، میرا مطلب ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دلاری نے ایک ساتھ تمام سوالات کر ڈالے۔ پنو کے جذبات امڈے آ رہے تھے۔ دلاری کی شے ملی تو اس نے چاہا کہ دل کا حال کھول کے رکھ دے، مگر ڈرا کہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا جواب دے کہ بات کھل بھی جائے اور سسی کو برا بھی نہ لگے۔ پنو کو جواب دینے میں دیر لگی تو دلاری نے بگڑ کے کہا، پردیسی، ابھی خیر ہے، چپ چاپ واپس چلے جاؤ، یہ بڑے جوکھوں کا کام ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے جان کی پرواہ نہیں، پنو کے عشق نے زور مارا۔ تو پھر صاف صاف بتاؤ، یہ سوداگر کا بھیس کیوں بدلا ہے؟ دلاری نے اسے گھیر لیا۔ پنو نے سر جھکا کے اقبال جرم کیا۔ سچ پوچھو تو میں نے یہ سب کچھ سسی کے لیے کیا ہے۔ اب میری جان، عزت اور تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کرو۔ دلاری کو پہلے ہی شبہ تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ پنو سے بات کرنے کے بعد اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ پھر گھر آ کر اس نے سسی سے پوچھا، اب بتا تو کیا کہتی ہے؟ سسی کے رگوں پہ میں
پنو کی محبت سما گئی تھی۔ محبت تو اسے پہلے ہی دن سے ہو گئی تھی اور اب تو یہ عشق میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ دلاری کے سوال پر سسی رونے لگی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پیاری سکھی، جیسے میں ہوں، پنو سے ملاپ کی کوئی صورت نکالو، ورنہ میں یوں ہی رو رو کے جان دے دوں گی۔ دلاری نے اسے تسلی دی، دل کو سنبھال سسی، اگر زیادہ بے چین ہوئی تو بات کھل جائے گی اور پنو کبھی نہ مل سکے گا۔ پھر میں کیا کروں دلاری، تم ہی کچھ بتاؤ۔ اور سسی رو رو کے ہچکیاں بن گئیں۔ اس کی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ تیرا اور پنو کا بیاہ کر دیا جائے، دلاری نے مشورہ دیا۔ پنو کیوں مانے گا، وہ اتنا بڑا سوداگر اور میں دھوبی کی بیٹی، نہ معلوم پنو کی کیا ذات برادری ہے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دے سسی، دلاری نے تسلی دی، میں نے پنو کی آنکھوں میں محبت دوڑتی دیکھی ہے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ مسئلہ تو تیرے گھر والوں کا ہے، پتہ نہیں تیرے ماں باپ اس رشتے کو پسند بھی کریں گے کہ نہیں۔ ماں کو تو میں راضی کر لوں گی، سسی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ رہا بابا کا معاملہ تو ان سے بات کرنا، پنو میں کون سا عیب ہے، بابا کیوں انکار کریں گے۔